الحمد لله المالك الخير والشر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وصحابه وأهل بيته المنور اللهم نور قلب رمضان الحيدر بفیضان القرآن وسنة الدرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زار قبر الولی فکأنما زارنی ومن زارنی فقد حرم اللہ جسدہ علی النار صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم المتین المبین المعین دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی دعائے خیر می گویم پس تمہید طولانی نگاہم را مجلا کن زنور قبلہ ثانی نمی دانم آخر چوں دم دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم اللہم صلی علی وسیدنا مولانا ملجانا بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشرف وکرم ومجدا۔ دل جمعی کے ساتھ سنیں، میری رہنمائی فرمائیں، میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں اور ذرا مخدوم جہان پر نظر ڈالیں اور مخدوم جہان کے حوالے سے اپنی سماعت کو تیار کر لیں کہ کیسی کیسی ذات اور ہستی اللہ جل مجدہ الکریم کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں ہے، جن کے فیوز و برکات سے پوری قوم ہی نہیں پوری دنیا مالا مال ہے۔ حضرات، حضرت مخدوم جہان کا تعلق بہار سے ہے اور بہار کی راجدھانی پٹنہ سے ہے اور پٹنہ سے 28 کلومیٹر دور مغرب کی طرف جنگل جھاڑیوں کا ایک قصبہ، پہاڑیوں اور کنکریوں کا ایک قصبہ، خوبصورت جنگلات اور باغات کا ایک قصبہ ہے جسے ہم اور آپ، جسے تاریخ اور تاریخ کے صفحات منیر شریف کہتے ہیں۔ یہ بہار کی راجدھانی پٹنہ سے 28 کلومیٹر دور مغرب کی طرف واقع یہ قصبہ ہے اور بہت مشہور و معروف ہے۔ اسی سرزمین پر حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت 661 ہجری کو ہوئی اور آپ ہی کی ذات آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ 661 ہجری میں منیر شریف میں حضرت مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مخدوم شاہ کمال الدین
یحییٰ منیری سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرات زمین جائیداد لے لیجئے، ہم اللہ والے ہیں، ان جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتے، اسے آپ لے لیجئے، سلطنت آپ کی، میری ساری زمین و جائیداد آپ کی، میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات سمجھیں ذرا کہ وہ اللہ والے کیسے تھے، اللہ والوں کی سوچ کیسی تھی کہ زمین اتنی ہے، جائیداد اتنی ہے، سلطنت ہے، کیا کرنا ہے ان چیزوں کا؟ ان چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے کرتے تو عبادت میں خلل پڑتا ہے، ریاضت میں خلل پڑتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنے میں بہت اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ لہٰذا مخدوم جہان، مخدوم الملک، مخدوم بہار کے والد گرامی نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنا وقت ان زمین و جائیداد، سلطنت، تخت کے پیچھے خط کیا جائے، بلکہ وقت بچا کر اللہ اللہ کیا جائے، عبادت کیا جائے، ریاضت کیا جائے، کہیں بیٹھ کر خلوت میں اللہ اللہ کا نعرہ بلند کیا جائے، قرب مولا کی لذت حاصل کی جائے۔ حضرات پھر بختیار خلجی کو اپنی ساری سلطنت دے دیتے ہیں، ان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور گوشہ نشین اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی ریاضت میں لگ جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حضرات ایسے بزرگ، ایسے ولی کامل، ایسے قطب زمانہ اور ایسے غوث وقت کے صاحب زادے ہیں حضرت مخدوم جہان، سبحان اللہ۔ ایسے ولی وقت کے ہاں اور ولی زمانہ کے ہاں اور ایسے اللہ والے کے گھر میں 661 ہجری کو مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ مادر زاد ولی، یوں تو اب اس جملہ کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا لیا، ہر مرید دعویٰ کر رہا ہے اپنے پیر کے تعلق سے کہ میرا پیر مادر زاد ولی ہے، مگر اللہ اللہ، جو مادر زاد ولی ہوتے ہیں ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کی رفعت کیا کر دیا۔ سبحان اللہ، تذکرہ سن لیجئے کہ حضرت مخدوم جہان مادر زاد ولی تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ پالنا میں، جھولنا میں آپ کی والدہ محترمہ آپ کو چھوڑ دیتی اور باہر چلی جاتی کسی کام سے گھر میں، دوسری طرف دوسرے روم میں، آنگن میں، اور جب پلٹ کر آتی تو کبھی دیکھتی کہ بچہ غائب ہے۔ ایک بار تو شروع میں جب ایسا ہوا تو بڑا غائب دیکھا، شرف الدین غائب ہے، بیٹا غائب ہے، شہزادہ غائب ہے جھولنا سے، تو اپنے والد گرامی وقار کے پاس گئی۔ آپ کے والد گرامی وقار بھی بہت بڑے ولی کامل تھے، حضرت پیر شہاب الدین جگجوت رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مخدوم جہان کے سسر بھی ہیں۔ حضرت پیر جگجوت شہاب الدین پیر جگجوت رضی اللہ تعالیٰ کی 4 صاحبزادیاں تھیں اور چاروں اپنے زمانے کی ولیہ کاملہ تھیں، اور چاروں سے متعلق روایات ہیں، تاریخیں ہیں، حکایات ہیں، اور بڑی بڑی عظیم الشان محیر العقول کرامات ہیں۔ وقت ہو تو کتابوں میں پڑھیے، وقت ہو تو کبھی کسی عالم سے سنیے حضرات، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، اور مجھ کو مخدوم جہان پر گفتگو کرنی ہے، تاج الشریعہ علیہ رحمہ و رضوان پہ گفتگو کرنی ہے، وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو ان چاروں خواتین پر بھی گفتگو ہوگی۔ والد گرامی وقار سے جا کر کہا، ابا حضور یہ تو غضب ہو گیا، شیخ شرفا میرا بیٹا شہزادہ پالنا سے غائب ہے۔ تو پھر آپ کے سسر خسر تشریف لائے اور مسکرا کر فرمایا، بیٹا میرے شرفا کو تنہا چھوڑ کر مت جایا کرو، مت جایا کرو، یہ مادر زاد ولی ہے، حضرت خضر آیا کرتے ہیں، تم جو چلی گئی تو غائبانے میں خضر نے انہیں پالنے میں جھلایا ہے، انہیں گود میں اٹھایا ہے۔ حضرات یہ مقام تھا مخدوم جہان کا۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، جب 8-9 سال کے ہو گئے تو انہی دنوں ایک حادثہ ہو گیا۔ حضرت ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی درسگاہ پہلے دلی میں تھی، ہندوستان کی راجدھانی دلی میں تھی، کسی کارن سے، ایک سبب سے، ایک وجہ سے بادشاہ وقت نے ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی اور ہندوستان کے اکابرین
اولیاء کاملین اور علماء کرام میں شامل تھے، بہت بڑے محقق مانے جاتے تھے، صف اول کے عالم ربانی اور محقق مطلق مانے جاتے تھے۔ ان کو راجہ اور بادشاہ وقت نے کہا کہ حضرات آپ ایسا کیجئے، دلی چھوڑ کر آپ ڈھاکہ چلے جائیے، بنگلہ دیش، جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہے ایک جگہ سونار گاؤں، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ راجہ کا حکم تھا، فرمان تھا، جانا پڑتا، اگر نہیں جاتے تو پھر ظلم ہوتا۔ یہ وہی ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جن کا ایک شعر ہندوستان ہی نہیں بلکہ برصغیر کی اکثر مسجدوں کی دیواروں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ روزے محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود۔ یہ شعر جو ہے حضرت علامہ ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ جب دلی سے سونار گاؤں ڈھاکہ کے لیے نکلے تو راستے میں منیر شریف بھی ملا اور آپ کا قیام خانقاہ امام تاج فقی میں ہوا۔ مخدوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی خانقاہ میں ہوا۔ اور جب حضرت مخدوم کمال الدین یحییٰ منیری سے ملاقات ہوئی تو حضرت مخدوم یحییٰ منیری مخدوم جہان کے والد گرامی بڑے متاثر ہوئے، آپ کا اخلاق دیکھ کر، آپ کی زبان دیکھ کر، آپ کا بیان دیکھ کر، آپ کا علم دیکھ کر، آپ کی تحقیق دیکھ کر۔ اور حضرت ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے، علم سے، زندگی سے، بندگی سے، ان کی زبان اور بیان سے، ان کی تحقیق انیق سے متاثر ہو کر مخدوم جہان کے والد گرامی وقار نے آپ کو یعنی مخدوم جہان کو، مخدوم الملک کو، شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فردوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے حوالے کر دیا، اور علامہ ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ حضرت مخدوم جہان کو سونار گاؤں جو اس وقت ڈھاکہ بنگلہ دیش میں پڑتا ہے وہاں لے گئے۔ وہاں حضرت علامہ ابو طوامہ نے مدرسہ قائم کیا، اپنی خانقاہ قائم کی، اور وہیں مخدوم جہان پڑھنے لگے۔ جتنے بھی لوگ مدرسہ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، میں طلبہ کرام سے خصوصی 1 منٹ کی توجہ چاہوں گا کہ علم حاصل کیسے کیا جاتا ہے اور علم حقیقی کب حاصل ہوتا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے، ذرا آپ غور کریں، اپنے مخدوم جہان کو دیکھیں، سلطان المحققین کو دیکھیں، اپنے مرشد مطلق کو دیکھیں کہ ان کے علم حاصل کرنے کا کیا انداز تھا۔ حضرات لگاتار بلا ناغہ 22 سال تک مخدوم جہان شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری حضرت علامہ ابو طوامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھتے رہے، اس قدر پڑھنے میں منہمک ہوئے، مصروف ہوئے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھے کہ آپ کے لیے الگ سے آپ کے استاذ گرامی وقار علامہ ابو طوامہ کو انتظام کرنا پڑا۔ آپ رات میں روٹی پانی میں بھگا کر رکھ دیتے اور صبح کو وہی بھیگی ہوئی روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا شرفا یہ روٹی بھگا کے کیوں رکھ دیتے ہو، سالن سے کیوں نہیں کھاتے ہو، یہ بھیگی ہوئی روٹی روزانہ کیوں کھاتے ہو؟ تو کہا اگر میں سالن سے کھاؤں تو وقت زیادہ لگتا ہے، اس لیے رات میں روٹی کو پانی میں بھگا دیتا ہوں اور صبح فٹافٹ کھا کر پڑھنے میں لگ جاتا ہوں۔ حضرات پڑھنے کا یہ عالم تھا، پڑھنے میں اس قدر آپ منہمک ہوئے اور دل جمعی کے ساتھ مصروف ہوئے تعلیم حاصل کرنے میں کہ گھر سے جو خط جاتا آپ اس کو پڑھتے نہیں، بغیر پڑھے ہی ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیتے۔ ساتھیوں نے پوچھا، احبا نے پوچھا، موجود حضرات نے پوچھا کہ شرفا گھر سے جو خط آتا ہے، تحریر آتی ہے، چٹھی آتی ہے، تم پڑھتے نہیں ہو، جمع کر دیتے ہو؟ تو حضرت مخدوم جہاں نے کہا میں اس لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مجھے گھر جانا پڑے، ایک بات۔ دوسری بات، پڑھنے میں بھی وقت لگے گا، جب تک میں خط پڑھوں گا تب تک میں قرآن پڑھ لوں گا، حدیث کا علم حاصل کر لوں گا، شریعت کا علم حاصل کر لوں گا، طریقت کا علم حاصل کر لوں گا۔ حضرات 22 سال تک مخدوم جہان اپنے استاذ گرامی وقار سے قرآن کا، حدیث کا، شریعت کا، طریقت کا، معرفت کا اور خصوصیت کے ساتھ قرب مولا کا، اللہ کی معرفت کا اور
رب کعبہ کی قربت کا علم حاصل کرتے رہیں. جب 22 سال تک آپ نے علم حاصل کیا اور پختہ ہو گئے, استاذ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ میرا شرفا اب شریعت میں پختہ ہو گیا ہے, طریقت میں پختہ ہو گیا ہے, معرفت میں پختہ ہو گیا ہے, قرآنی آیات بینات کی نکات کو, تحقیق عمیق کو, گہرائی کو, گہرائی کو سمجھ گیا ہے اور قرب مولا ملنے لگا ہے, تو ایک دن استاذ گرامی وقار نے شرفا سے کہا, مخدوم جہان سے کہا, مخدوم بہار سے کہا, مخدوم الملک سے کہا کہ شرفا تم نے قرآن کا علم حاصل کر لیا, حدیث کا علم حاصل کر لیا, تحقیق کا فن آ گیا, شریعت کو جان گئے, طریقت کو جان گئے, معرفت کو جان گئے, اصول کو جان گئے, علم فقہ کو جان گئے, علم اصول فقہ کو جان گئے, علم حدیث کو جان گئے, علم اصول حدیث کو جان گئے, قرآن اور حدیث کی گہرائی اور گہرائی کو جان گئے. تو شرفا تم ایسا کرو کہ اب تم علم میں کامل ہو گئے ہو, لیکن میرے پاس علم کیمیا بھی ہے. علم کیمیا یعنی سونا بنانے کا علم, چاندی بنانے کا علم, وہ علم جس سے سونا بنایا جا سکے, چاندی بنایا جا سکے. مخدوم جہان سے فرمایا ان کے استاذ گرامی وقار نے کہ شرفا میرے پاس اتنے طلبہ ہیں, اتنے تلامذہ ہیں میرے, مگر وہ ذوق, وہ شوق, وہ جذبہ, قرآن و حدیث کی علم میں وہ انہماک اور خدا خوفی اور عشق مصطفیٰ جو تمہارے اندر ہے کسی کے اندر نہیں. لہٰذا میرا دل کہتا ہے کہ میں تمہیں علم کیمیا بھی دے دوں, سونا بنانے کا علم بھی دے دوں, چاندی بنانے کا علم بھی دے دوں. حضرات بہت قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں, اگر آپ حضرات کو برا نہ لگے تو میں اپنے تکلیف کریں اور شیئر کر دیں اس کو. حضرات کیا آفر مل رہا ہے کہ شرفا علم کیمیا لے لو, سونا بنانے کا علم لے لو. آج علماء, خطبہ, شعراء اور خاص کر جن لوگوں کو حسب و نسب کا غرور ہے, جن لوگوں کو اپنے خانقاہی ہونے پر فخر ہے, جن لوگوں کو اپنے بڑے علامہ فہامہ بننے کا غرور ہے, جن لوگوں کو اپنے بڑے خطیب بننے کا غرور ہے, بڑے شاعر بننے کا غرور ہے, بڑا نقیب بننے کا غرور ہے, انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم بڑا مقرر بھی بننا چاہتے ہیں, بڑا پیر بننا چاہتے ہیں, بڑا شاعر بننا چاہتے ہیں, تو اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ مقصد ہمارا دنیا حاصل کرنا ہے. بڑی بڑی عمارتیں ہمارے پاس ہو, اچھی اچھی گاڑیاں ہمارے پاس ہو, ہوائی جہاز میں ہمارا سفر ہو, اور ہماری شاندار خانقاہ ہو, اور ہمارا ایک دم شاندار استقبال ہو. حضرات یہاں تک کہ اگر کوئی کسی مجبوری کے تحت شایان شان ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہیں بیچ سکے, اسی روم میں ہمارا انتظام نہ کر سکے, بہت شاندار کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے, تو ہم بہت بڑے شاعر ہونے کے بعد, عالم ہونے کے بعد, خطیب ہونے کے بعد, پیر ہونے کے بعد ایسے لوگوں کو دھتکار دیتے ہیں, ایسے لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں. اے اپنی تقریر سے, نعت خوانی سے, پیری مریدی سے, خانقاہ سے, دربار سے, مزار سے دنیا حاصل کرنے کے فراق میں غلطہ رہنے والوں, اپنے وجود کھلانے والوں, توجہ کرو. مخدوم جہان کو آفر ہو رہا ہے شرفا, سونا بنانے کا علم, علم کیمیا ہے وہ لے لو. تم جب چاہو گے, جہاں چاہو گے سونا بنا لو گے, چاندی بنا لو گے. تو مخدوم جہاں نے ہاتھ جوڑ کر اپنے استاد کے حضور عرض کیا, سرکار آقا میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ اللہ کا قرب مل جائے گا, میں تو آپ کے پاس آیا تھا کہ اللہ کی معرفت مل جائے گی, میں آپ کے پاس آیا تھا کہ قرآن کا علم مل جائے گا, حدیث کا علم مل جائے گا. آپ نے مجھے دن میں پڑھایا, رات میں پڑھایا, خلوت میں پڑھایا, جلوت میں پڑھایا, سفر میں پڑھایا, حضر میں پڑھایا, جگ جگ کے پڑھایا, تنہا میں پڑھایا, اجتماع میں پڑھایا. حضور آپ کی مہربانیاں, حضور آپ کے قدم کو دھو کر پینا میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی محبت, نظر عنایت اور آپ کی دلچسپی اور توجہ سے کچھ قرآن کا علم مجھ کو آ گیا, کچھ حدیث کا علم مجھ کو آ گیا, اللہ کی معرفت مل گئی, اللہ کے قرب کی لذت مل رہی ہے. حضور میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ مجھ کو اپنا قرب دے دے, میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے پاس اللہ کی معرفت رہے,
تھے، حضور مجھے علم کیمیا نہیں چاہیے، حضور مجھے سونا بنانے کا علم نہیں چاہیے، کسی اور کو دے دیجئے علم کیمیا، کسی اور کو دے دیجئے سونا بنانے کا علم۔ اپنے شرفہ کے ہاتھ میں تو سر پر تو آپ دست شفقت پھیر دیجئے۔ اگر آپ نے میرے سر پہ دست شفقت پھیر دیا، اگر آپ نے مجھ کو اپنے پیر چومنے کا موقع دے دیا، تو میں سمجھوں گا کہ میری بندگی کی معراج ہو گئی، میری قسمت کی معراج ہو گئی۔ میں صرف اللہ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہ مجھ کو نام سے مطلب ہے، نہ مجھ کو شہرت سے مطلب ہے۔ حضرات مخدوم جہان فرمایا کرتے تھے، شہرت میں آفت ہے، شہرت میں آفت ہے۔ اللہ اللہ 22 سالوں تک اپنے استاد کی خدمت کرنے والے اور لگاتار بلا ناغہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والے، ان کی زندگی پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہیں پر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں بہت بڑا علامہ ہوں، کہیں پر مخدوم جہان نے دعویٰ نہیں کیا میں بہت بڑا فہامہ ہوں، کہیں پر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ارشاد ہی ارشاد مطلق ہے، کہیں پر انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا فرمان ہی فرمان حق ہے اور آخری ہے اور اٹل ہے۔ حضرات بلکہ ان کی زندگی سے، بندگی سے، کردار سے اور ان کی تصنیفات و تالیفات کو پڑھنے سے، سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مقام پر، ہر منزل پر مخدوم جہان، مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری عاجزی، انکساری کا اظہار فرماتے رہیں، اپنے کو کمتر ثابت کرتے رہیں۔ اور حضرات پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ 22 سال کے بعد وہی مخدوم جہان کی شادی ہو گئی۔ علامہ ابو التواموں نے جب دیکھا کہ اس بندے کے اندر اگر ہے تو صرف توحید کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس بندہ کے اندر ہے تو صرف قرب مولا کی خواہش ہے، اللہ کی معرفت میں یہ بندہ پاگل ہے، تو استاذ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی سے آپ کا بیاہ کروا دیا، اپنی بیٹی کو مخدوم جہان کی زوجیت میں دے دیا۔ اور حضرات پھر آپ سے بچہ بھی ہوا، اور 22 سال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں استاذ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے بعد ایک اللہ جل مجدہ الکریم نے خوبصورت بیٹا بھی عطا فرمایا، حضرت مخدوم ذکی الدین۔ جگہ ہے رامپور ہاٹ، وہیں سے کچھ کلومیٹر دوری پر مخدوم نگر ہے، وہاں مزار ہے اور بڑا آستانہ ہے، بڑا مقبول مجرب آستانہ ہے۔ الحمدللہ میں جاتا رہتا ہوں اور کثرت کے ساتھ جاتا رہتا ہوں، خاک کو سر پر ڈالتا رہتا ہوں، بوسہ دیتا رہتا ہوں۔ حضرات مخدوم جہان بہار آئے، بہار آنے کے بعد اپنے والد گرامی وقار کی اپنی والدہ کی خدمت میں پہنچے، والد کا انتقال ہو گیا۔ وہی جو 22 سال کے بعد، دستار کے بعد جو سب سے پہلا خط نکالا کہ لو اب تعلیم مکمل ہو گئی ہے، استاد نے سر پر دستار باندھ دی ہے، ذرا خط پڑھا جائے، تو پہلا خط نکالا اور پڑھا تو اس میں والد گرامی کے انتقال کی خبر تھی۔ پڑھ کر مغموم ہوئے، مضطرب ہوئے، مزمحل ہوئے، بے چین ہوئے کہ آتے وقت 22 سال پہلے جس باپ نے سر پر دست شفقت پھیر کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، آج جب تعلیم مکمل ہوئی تو پہلا خط ہی باپ کے انتقال کے تعلق سے۔ پھر مخدوم جہاں مزمحل ہو کر، مغموم ہو کر، ملول ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر سنار گاؤں ڈھاکہ بنگلہ دیش سے چلے اور پھر منیر شریف پہنچے۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ تھی، ان کی خدمت میں رہنے لگے۔ چند دنوں جب ان کی